العالمین وجعل اولیاءهم ائمة يهدون وهم مهتدون والصلاة والسلام على من انكشف عليه سر ما كان وما يكون صدق به الانبیاء وصدق به المرسلون صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذين جاهدوا في الله حق جهاده وهم مفلحون وعلى الغوث الأعظم وحزبه الذين تواصوا بالحق وبه يعملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین محترم سامعین، ماہ ربیع الاخر کی 10 تاریخ ہے۔ کل کی تاریخ 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہے، بڑی 11ویں کے نام سے بھی اس کو شہرت ہے۔ بغداد شریف میں عرس شیخ الاسلام سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم قدس سرہ النورانی کا عرس سراپا قدس بھی 11 ربیع الثانی کو عمل میں آتا ہے۔ اگرچہ کہ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، کسی نے 3 ربیع الاخر کہا، کسی نے 8 ربیع الاخر کہا، کسی نے 9، کسی نے 11 تو کسی نے 17۔ 17 ربیع الاخر کو اہمیت ہے، راجح قول ہے، لیکن 11 کو عرس 11ویں شریف کی مناسبت سے جو حضور پیران پیر نے اپنی زندگی میں ایک فاتحہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایصال کرنے کے لیے ہر ماہ کی 10 کی شب یا 11 کو دن میں 12ویں کی مناسبت سے 11 کو حضور کی فاتحہ کرتے تھے۔ اس مناسبت سے وہ فاتحہ آگے بڑھ کر آپ ہی کے ذات سے منسوب ہو گئی اور 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہو گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ بیان بنایا گیا ہے اور جن کی سیرت اور سوانح پر اور مناقب بیان کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، وہ غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبدالقادر ہے، کنیت ابو محمد ہے۔ حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی کنیت بھی یہی تھی۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی کنیت بھی ابو محمد ہے۔ القابات آپ کے بے شمار ہیں۔ محی الدین سب سے بڑا لقب ہے، یہ زمینی شہرت ہے آپ کی محی الدین۔ آسمانی شہرت الباز الاشہب، باز اشہب سے مشہور ہے آسمانی کائنات میں۔
جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی نام زیادہ مشہور احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زمینی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی آپ کے شہزادے کا یعنی حضور پیران پیر کا آسمانی نام یا آسمانی لقب وہ الباز الاشہب ہے، اور زمین میں جو شہرت ملی ہے جس لقب کو وہ محی الدین ہے۔ عامت الناس میں آپ کو غوث الاعظم، پیر پیراں، پیران پیر، میروں کے میر، دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی وغیرہ کے ناموں سے اور القابات سے بھی جانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری 1077 عیسوی 1077 AD یعنی عیسوی، اور ہجری سال کے اعتبار سے 470 ہجری، یعنی آج قریب 970 سال سے اوپر کا عرصہ، 1000 سال کا عرصہ قریب بیتنے کو ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، یعنی شعبان کا مہینہ گزر چکا تھا۔ بعض کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں 29 شعبان کو حضور پیران پیر کی پیدائش ہوئی، تو یہ چونکہ ابھی 1 رمضان کا دن نہیں آیا تھا، رات ختم نہیں ہوئی تھی، اور 29 شعبان کا دن ختم ہو گیا تھا مگر رات شروع ہو گئی تھی رمضان مبارک کی، تو بس اس دن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو 29 شعبان کہا جاتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 1 رمضان مبارک کہا جائے، چونکہ شعبان کا دن تو ختم ہو گیا تھا، رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، تو رمضان لگ چکا تھا۔ اس اعتبار سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ 1 رمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، 470 ہجری میں۔ آپ کی ولادت سے قبل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد گرامی کو خوشخبری دی، بشارت دی کہ ابو صالح، یہ آپ کے والد کی کنیت ہے، سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ہے ابو صالح۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی کہ یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ محبوب اللہ تعالی و محبوبی، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، وہ ولی اللہ تعالی و ولی، وہ اللہ کا ولی ہے، میرا بھی دوست ہے۔ سیکون لہ شان، ان قریب اس کی شان یہ ہوگی، ایک ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ یعنی جب آپ ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکے تھے،
ان قریب اولیاء اللہ کی جماعت میں اس کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا، سیکون لہ شأن کشأن بین الانبیاء والرسل، سیکون لہ شأن بین الاولیاء والاقطاب کشأن بین الانبیاء والرسل، کہ اولیاء اور اقطاب کے درمیان تمہارے بیٹے کی شان ایسی ہوگی جیسی عظمت و شان انبیاء اور رسول کے درمیان میری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الفاظ کا ترجمہ کیا کہ غوث اعظم درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے انبیاء کے درمیان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، رات کو ولادت ہوئی، چاند نظر آ گیا تھا رمضان المبارک کا، سحر کے وقت سے آپ نے دودھ نہیں پیا، والدہ ماجدہ کا دودھ سحر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد سے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک پہلا دن ہے دنیا میں آپ کا، اس پہلے دن آپ نے روزہ رکھا، نہ صرف پہلے دن روزہ رکھا بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھا، اور پھر ساری زندگی روزے رکھے۔ تو اگرچہ کہ آپ پر روزہ فرض نہیں تھا، نہ اس کے مکلف تھے آپ، لیکن یہ بطور کرامت کے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر پابندی کے حوالے سے حضور کے لائے ہوئے دین کی، اسلام کی پیروی اور اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور کی امت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن روزہ رکھا۔ پھر اسی سال جب 29 روزے گزر چکے، اب دوسرے دن 30 رمضان مبارک ہے، یا رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، کل عید کی نماز پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے 30واں، اس میں شک و ارتیاب پیدا ہو گیا۔ مسئلہ ابرآلود تھا جیلان کا، شہر جیلان کا، ہوتا ہے 50-100 کلومیٹر کی دوری پر، 100-150 کلومیٹر کی دوری پر مطالعے جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں قمر کے۔ یہاں حیدرآباد میں چاند نظر آتا ہے تو کبھی نظام آباد اور ادھر رائچور وغیرہ کی طرف نظر نہیں آتا، یا وہاں نظر آ جاتا ہے، یہاں نظر نہیں آتا۔ تو جیلان میں مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ اب اہالیہ نے جیلان کے لیے پرابلم پیدا ہو گئی کہ کل کیا کرنا ہے، 30واں روزہ رکھنا ہے یا پھر عید الفطر ادا کرنی ہے۔ سہولتیں ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ گھوڑے پر یا کسی جانور کی سواری پر سوار ہو کر دور دراز جانا، معلوم کر کے آنا کہ یہاں چاند ہوا یا نہیں، ایک وقت طلب کام تھا اور دقت طلب بھی۔ تو سہولتیں ایسی نہیں تھی آج جیسی، کہ آج اگر جو ہے سعودیہ میں بھی ہو جائے تو یہاں معلوم ہو جاتا ہے، دلی میں ہو جائے منٹ 2 منٹ میں جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ رؤیت ہلال کمیٹیاں ہیں، دیگر اور ذرائع ہیں، خوردبین ہیں، مشینیں آلات ایجاد ہو چکی ہیں، سہولتیں بہت ساری پیدا ہو چکی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی۔ تو اہل جیلان کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کل کیا کریں، آیا 29 میں رمضان 29 دنوں کا ختم ہو چکا ہے یا 30 دنوں کا ہے ماہ رمضان، کل 30واں روزہ رہنا ہے یا عید الفطر کی نماز پڑھنی۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا، شک کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کل رمضان شوال نہیں شروع ہوا، روزہ رکھ لیا تو عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اگر نہیں ہوا ہے تو چھوڑنے، ترک کرنے، روزہ ترک کرنے کا عذاب، اگر عید الفطر پڑھ لی۔
تو کرے تو کیا کرے؟ اہالیان جیلان کے سامنے یہ ایک مسئلہ آ گیا، اگر کل روزہ رکھتے ہیں اور نہیں ہوا، شوال کا چاند طلوع نہیں ہوا، عید پڑھ لیتے ہیں تو روزہ ترک کرنے کا عذاب، 30واں روزہ چھوٹ جاتا ہے، فرض ہے وہ۔ اور اگر نہیں پڑھتے ہیں عید الفطر یہ سمجھ کر کہ رمضان ابھی جاری ہے، تو اگر رمضان ختم ہو گیا تو چونکہ شک کا دن ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تب بھی روزہ مکروہ ہے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو سب کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ بات مشہور ہو چکی ہے 28-29 دنوں میں کہ ولد للاشراف ولدا لا یرضع رمضان، اشراف کے خاندان میں یعنی عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں، وہ جیلان کے بہت بڑے قطب، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، بہت اونچی شان تھی آپ کے نانا کی، حضور پیران پیر کے نانا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ کے گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے نا کہ جس نے اس سال رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے ہیں کہ سحر سے لے کر افطار تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے دودھ نہیں پیا ماں کا، کوشش کے باوجود۔ والدہ ماجدہ کوشش کرتی دودھ پلانے کی، لیکن آپ نہیں پیتے، بس سحر کے وقت پیتے اور افطار کے بعد پیتے۔ تو اس طرح پورے جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اشراف کے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے۔ تو اب مسئلہ نہیں ہے، کل صبح جا کر عبداللہ سومئی سے پوچھیں گے، فجر کے بعد جائیں گے ان کے مکان پہ اور معلوم کریں گے کہ ان کے نواسے نے دودھ پیا یا نہیں پیا۔ فجر کے بعد دودھ پلا کر دیکھیں گے اس بچے کو، اگر وہ پی لیتا ہے تو نماز عید الفطر ادا کریں گے، نہیں پیتا ہے تو سمجھیں گے کہ رمضان جاری ہے۔ بس اسی کو دستگیری کہتے ہیں۔ دستگیر نام سن کر جو ہے چیبہ جبی ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی لقب کو سن کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور پیران پیر کے سارے القابات مدلل اور مستند دلائل کے ساتھ ثابت ہے، خواہ وہ غوث اعظم ہو، روشن ضمیر ہو، پیران پیر ہو، دستگیر ہو، علی رؤوس الاشہاد، یقین کے ساتھ یہ سارے القابات آپ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس میں جو ہے عقیدے کی خرابی نہیں، توحید میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو دستگیر، دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو، گیر کفگیر سے واقف ہے آپ حضرات؟ ایک بڑے دیگچے وغیرہ میں جو بڑے چمچے سے ہلایا جاتا ہے، چھوٹے چمچے سے نہیں ہلا سکتے، بڑے برتن میں اس کی بھانپ اور اس کی آگ کی جو حرارت ہوتی ہے، گرم بھانپیں اٹھتے رہتی ہے، تو اس کی تیزی اتنی ہوتی ہے کہ قریب ہاتھ ڈال کے آپ چھوٹے چمچے سے نہیں کر سکتے، بڑے برتن میں چمچہ ہی گرم ہو جاتا ہے، ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اتنا ہی بڑا، جتنی بڑی دیگ ہو اتنی بڑی کفگیر چاہیے دور سے ہلانے کے لیے۔ تو کف بھی کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہتھیلی سے پکڑ کر وہ چیز جس کو پکڑا جاتا ہے، گیر پکڑنا، کف گیر ہتھیلی سے جس کو پکڑا گیا، وہ دور ہلانے کے لیے دور سے۔ ویسے ہی دستگیر ہاتھ سے پکڑنے والا۔ اب یہ کچھ بدعقیدہ لوگ ہیں جنہوں نے سواد اعظم اہل سنت و جماعت پر یہ الزام رکھا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، دستگیر کا مطلب یہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو تھاما، اللہ تعالیٰ کو پکڑا۔ یہ من گھڑت ان کے موضوع کہانیاں ہیں، ایسا کوئی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو تھامنے کی کیا جرت اور کیا مجال، وہ ساری کائنات کو تھامنے والا، ساری مخلوقات کو تھامنے والا پروردگار، اس کو کون تھامے گا؟ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دستگیر مصائب و آلام کے وقت، بالخصوص نزا کے حالت میں، حالت نزا کے موقع پر ایمان بچانے والے، پکڑنے والے اور خاتمہ ایمان پر کروانے والے
اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا مرید، میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. تو حالت نزا کے وقت اس کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان یدی علی رأس المرید یا علی المریدی، میرا یہ ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح ہے کالسماء علی الارض، جس طرح زمین پر آسمان ہے. زمین پر آسمان کا شامیانہ اور چھت جس طرح سایہ کیے ہوئے ہے، اگر آسمان نہ ہوتا تو اوپر کی جو مخلوقات ہے وہ ساری زمین پر ہوتی. تو ان کو تھامنے کے لیے اور زمین پر نہ گرنے کے لیے ضروری ہے کہ آسمان کا سایہ ہو، چھت ہو. تو جس طرح زمین کے لیے آسمان ایک چھت کے مانند ہے، ایسے ہی میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ہے. اور اس کے بعد بڑا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. کیا ہوا اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے، میں تو اچھا ہوں. یہ ایک اتنی بڑی خوشخبری ہے قادری حضرات کے لیے، سنی حضرات کے لیے اور غوث اعظم کے دیوانوں کے لیے. کتنی بڑی ضمانت اور خوشخبری کی بات. آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر میرا مرید جو ہے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، گناہ گار ہے، میں تو اچھا ہوں اپنے مولا کی بارگاہ میں، میں تو حبیب ہوں، اس کا محبوب ہوں، محبوب سبحانی. ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کلام میں یوں بیان کیا کہ اے رضا، وہ جو پورا کلام ہے نا اس کے کچھ اشعار سن لیجئے. واہ، وہ مقطع میں ہے بات، آگے عرض کروں گا، پہلے کچھ اشعار سن لیجئے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، مجمع البحرین اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا. آگے فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور فرماتے ہیں کہ کیوں نہ قاسم ہو، تو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور نسبت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجھ سے سگ، سگ سے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ دربار کا کتا، آپ سے دربار ہے، پھر دربار سے وہ کتا ہے، اس کتے سے میری نسبت ہے. کیا شان ہے حضور پیران پیر کی، اندازہ کرے. یہ محدث اعظم بریلی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہیں. ایک علم کے پہاڑ جبل شامخ کے الفاظ ہیں، ان کے اشعار ہیں، کوئی معمولی آدمی کے نہیں ہیں، بہت بڑے علم کے پہاڑ کا نام ہے احمد رضا. وہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، تا حشر رہے میرے گلے میں بھی پٹا تیرا. یہ سارے اشعار بول کر اب مقطع میں فرماتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک، تو جید، تو نہ ہو جید تو نہ سہی، اے رضا یوں نہ بلک، تو
جید نہ ہو نہ سہی، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا، یعنی تیرے مولا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سید ہے، وہ تو جید ہے، تو اگر جید نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو اگر ناکارہ ہے اور ناقص ہے تو تیرے مولا حضور عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم وہ تو کامل ہے، وہ تو اچھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو محبوب ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ پیدا ہوئے جیلان میں، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ سید موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کے والد گرامی کے نکاح کا واقعہ ہر سال ہی آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر امۃ الجبار، امۃ الجبار آپ کا لقب ہے، ام الخیر آپ کی کنیت ہے، فاطمہ نام ہے، ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پیرانی پیر کی والدہ، عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی۔ ان دونوں کے نکاح کا واقعہ وہ سیب والا، دریا سے ایک سیب بہتا آتا ہوا دیکھا، حالت روزہ میں تھے، 18-20 سال کا جوان، 17-18 سال کا نوجوان، عنفوان شباب میں زندگی ہے، حالت روزہ میں دیکھا کہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے دجلہ، ہرات، دریائے ہرات ہے غالباً، یہ چونکہ جیلان میں ہے، یہ جیلان جو ہے ایران میں ہے، ایران کا ایک قصبہ سمجھے یا صوبہ جیلان، گیلان ہے، اصل لفظ گیلان ہے، چونکہ عربی میں گاف نہیں پڑھا جاتا تو اس کو جیم سے بدل کر جیلان کہا جاتا ہے۔ تو جیلان میں جو ہے دریائیں وغیرہ سرسبزی اور شادابی والا علاقہ ہے۔ اصل میں جو ہے یہ عراق 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، عراق عجم اور عراق عرب۔ تو ایران ملک ہے، اس کا ایک صوبہ ہے جیلان، اس کا ایک شہر ہے نیف، اس کا ایک گاؤں ہے بشتیر، وہاں حضور پیران پیر کی ولادت ہوتی ہے۔ تو آپ کے والدین کے نکاح کا واقعہ کہ سیب کھانے کے بعد خیال ہوا، یہ دیکھو اللہ والوں کے واقعات پڑھنے اور سننے کا فائدہ یہی ہے۔ ان کے اقوال کے بارے میں کہا گیا کہ حکایات الاولیاء جند من جنود اللہ، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کے اقوال، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یعنی وہ مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ ان اقوال کو سن کر عمل کی طرف انسان راغب ہوتا ہے، زندگی کو بہتر بنانے کی طرف۔ اب یہ واقعہ سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے للہیت، روحانیت، ایک ڈر، ایک خوف حساب و کتاب کا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے اعمال کا۔ ایک 17-18 سال کا جوان سیب کھا کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ یہ کس کا سیب تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے، اب قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اگر سیب کے مالک نے اس کا بدلہ مانگا قیامت کے دن تو کیا دوں گا؟ کیا بنے گا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم بے شمار گناہ کرتے ہوئے، یعنی آج روئے زمین پر انتشار، افتراق، بے چینی، کرب، اضطراب اور ایک بدامنی کا جو ماحول ہے، اسی وجہ سے ہے کہ انسان نے یہ تصور ہی ختم کر دیا اپنے اندر سے کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور زندگی کے کیے دھرے کا سارا حساب دینا ہے۔ یہ ایک تصور کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز، جہاں کہیں کوئی برائی، فسق و فجور، بدعملی، ترک نماز، اسلامی احکامات پر عمل سے اعراض، بے ادبی، گستاخی، اللہ کے گھر میں کس حالت میں بیٹھیں، کیسے بیٹھیں، تنقید نہیں، اصلاح کے لیے ذرا سنجیدگی سے سوچنا۔ کبھی شادی کا رخہ آیا، ولیمے شادی کی دعوت کا رخہ آیا نا آپ کے پاس، زندگی میں کبھی نہ کبھی آیا، تو اس رخے والے نے رخے پہ لکھا تھا کہ آپ کو جو ہے اس طرح کے کپڑے پہن کے آنا۔ اس نے کبھی رخے میں لکھا تھا کہ کٹنگ بنا کے، بال بنا کے
داڑھی ہو تو خط بنا کے یا نہیں تو پوری چھیل کے حکام اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضور کی سنت کا قتل کر کے پوری داڑھی صاف کر کے جو ہے میری دعوت میں آنا نہیں لکھا ہوا تھا رقعے میں. صرف اس نے دعوت دی کہ میرا نکاح ہے آپ کو آنا ہے، مگر کپڑے پریس کیے، سوٹ کوٹ پتلون کیا کیا پہنا، اچھے سے اچھا لباس پہنا، اچھے سے اچھے عطر لگائے، خوشبو لگائی، بال بنوائے، بڑے سج سنور کے آپ جو ہے اس دعوت میں گئے. ایک آپ کے پہچان والے ایک آپ کے رشتہ دار کی دعوت کی آپ کے پاس اتنی اہمیت ہے، اللہ کے گھر میں آنے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے گھر میں بیٹھنے کی کوئی اہمیت نہیں، ننگے سر بیٹھ جانا اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، کیا یہ مناسب ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ربط اللہ تعالیٰ سے اور اسلامی تعلیمات سے کتنا کمزور ہو چکا ہے. ہم اپنے من کے بادشاہ ہو چکے ہیں، من کی بندگی کر رہے ہیں، رب کی بندگی ہمیں منظور نہیں ہے. ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. بس میرا دل نہیں ہے سر پہ پہننے ٹوپی اجازت نہیں دے رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں پہنوں گا. اب خواہ اسلام کچھ کہتا رہے، شریعت کچھ کہتی رہے. تو یہ جو ایک جواب دہی کا احساس ہے کہ مجھے مرنا ہے اور حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، یہ حضور پیران پیر کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں ایک 17-18 سال کا جوان کہ کیا جواب دوں گا اس سیب کا جو بغیر اجازت کھا لیا ہوں. تو اب اس کی معافی تلافی کے لیے، ہبا کروانے کے لیے اپنے آپ پر کہ بخش دیں وہ جو سیب میں نے کھا لیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑے اس کا. اس کی معافی تلافی کے لیے تلاش کرتے ہوئے اس سیب کے مالک کو دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیبوں کا باغ ہے، اس کے درختوں میں سے ایک درخت کی شاخ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے، اس سے گر کے ٹوٹ کے دریا سے بہتا ہوا سیب مجھ تک پہنچا ہے. باغ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک ضعیف العمر شخص پانی سے سیراب کر رہے ہیں اپنے درختوں کو، باغ کے درختوں کو. نگرانی کرنی پڑتی ہے، وہ جو زراعت کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ سارے یہ جانتے ہیں چیزیں کہ کس طرح درختوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، خضرو پودوں کو نکالنا نہیں ہے تو جو ہے وہ زمین کی قوت کو وہ لوگ لے لیتے ہیں، درخت کو قوت نہیں پہنچتی، طاقت نہیں پہنچتی، انرجی نہیں پہنچتی. کیڑے مکوڑے وغیرہ دور کرنا، وہ دوائیں ڈالنا، وہ سارا ایک پورا پروسیس ہے. تو عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ کی درختوں کی اس طرح نگرانی کرتے ہوئے، انہیں سیراب کرتے ہوئے باغ میں موجود تھے. یہ جوان پہنچا، پیران پیر کے والد ابو صالح، سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون ہے بابا، کیسے آئے باغ میں، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت ایسا لگتا ہے کہ باہر جو دریا بہہ رہا ہے اس دریا سے ایک سیب بہتا ہوا آیا. میں حالت روزہ میں تھا، افطار کا ٹائم تھا، افطار کرنا تھا مجھے. میں نے ایک سیب دریا سے بہتا ہوا آتے ہوئے دیکھ کر اسے اٹھایا اور اسے افطار کیا، دریا کا پانی پیا، وضو کیا، نماز ادا کی. اس کے بعد اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بغیر اجازت جو سیب میں نے کھایا یہ کس کا تھا؟ اگر قیامت کے دن اس کی باس پرس ہوئی تو کیا جواب دوں گا؟ یہ احساس، یہ ندامت، شرمندگی یہاں تک کھینچ لائی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ ہی کے باغ کا سیب تھا جو گر کے بہ رہا تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سیب مجھے معاف کر دیں یا مجھے ہبا کر دیں، بخش دیں، یا نہیں اگر اس کا کچھ معاوضہ چاہتے ہیں تو آپ بولیں، میں معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. الحمدللہ جوان ہوں، کچھ ہاتھ پاؤں سے خدمت کر کے، محنت کر کے اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن باس پرس نہ ہو. یا پھر جیسے آپ چاہیں، اگر ہبا کر دیں، آپ مجھے بخش دیں وہ سیب تو آپ کی مہربانی ہوگی. اب یہ ہے اللہ والوں کی ذہنیت، سوچ. یہ سوچ بھی 99% ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. گندے سے گندا، فاسق و فاجر، سودی، حرام کاروبار کرنے والا کوئی لڑکا ہے تو اپنی بیٹی کے لیے ہم پسند کرتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے پاس دولت ہو. دولت کی ریل پیل ہے، باقی اس کا کردار کیا ہے، کیا سیرت ہے، کیا اس کا نسب ہے، کیا عصب ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. بس پیسے والا ہے، اچھا کماتا ہے، میری بیٹی کے لیے مناسب ہے. یہ ایک ہماری ذہنیت. مگر اللہ والوں کی سوچ اور فکر، فوری آپ نے سوچا کہ یہ کون سا شہباز آ گیا ہے بھئی اس زمانے میں، اس دور میں. یہ جوان 17-18 سال کا کیا خوف الہی ہے، کیسی خشیت ہے اس کی کہ کل قیامت کے دن وہ سیب کی باس پرس کا سوچ کر تھرا رہا ہے اور معافی کے لیے آ گیا ہے.
یہ زمانے میں تو سارا کچھ کھا کر ناجائز ناحق کھا کر ڈکار نہ لینے والا زمانہ دور، اور اس دور میں یہ بچہ سیب کھا کے اس سے معافی مانگنے آ گیا ہے، سیب کی بخشش کے لیے آ گیا ہے۔ اگر وہ سیب گرتا نہیں ملتا، یہ نہیں اٹھاتا تو بہتا ہوا پتہ نہیں کس کیچڑ نالے میں جاتا، پانی میں رہتے رہتے سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، کوئی پرندے وغیرہ کھاتے۔ بہرحال کسی طرح وہ سیب تو جو ہے ضائع ہو گیا تھا درخت سے گر کے، پانی میں گر کے۔ اب اس کو لے کر اس نے کھا لیا، روزہ افطار کر لیا، مگر اس کا تقویٰ، پرہیزگاری، اس کا ضمیر ستا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اس کی باس پرس ہوئی تو کیسے، کیا بنے گا، کیا جواب دوں گا، کیسے اس کو پورا کروں گا، بدلہ کیسے چکاؤں گا مالک کو۔ یہ تصور جو اس کو ستا رہا ہے یہ کوئی ہیرا ہے، واقعی شہباز ہے، یہ واقعی کوئی متقی پرہیزگار ہے۔ اتنا نور تقوی کا، روحانیت کی اتنی جلا اس کے اندر، یہی لڑکا ہے جو میری آنے والی نسل کے لیے بہتر ہے، میری بیٹی کے لیے ایسے شوہر کا انتخاب میرے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک ہیرا ہے جو ہاتھ آ گیا ہے، چلا گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی سوچ میں۔ تو فوری اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کے لیے میں اس کو داماد کے طور پر انتخاب کرتا ہوں، لیکن ابھی وقت ہے بچی بڑی ہونے کے لیے، 12-13 سال کی کچھ ہے یا 10-12 سال کی، ایک 8-10 سال اور انتظار کیا جائے تو قابل ہو جاتی ہے نکاح کے، 20-22 سال کی وہ بھی ہو جائے گی، یہ بھی 17-18 سال کا ہے۔ تو کہا کہ واقعی آپ کو سیب کی بخشش چاہیے، سیب معاف کروانا ہے، صمیم قلب سے، واقعی سچے جذبے سے آئے ہو، یہی غرض ہے، مقصد ہے کہ سیب معاف ہو جائے۔ تو بھائی آخرت کا معاملہ اتنا نازک اور اتنا عظیم ہے کہ اگر قیامت کے دن اس سیب کی باس پرس سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا، قیمت بڑی بھاری ہوگی اس کی۔ وہ قیمت دینا چاہتے ہو؟ بولے حضرت جو قیمت چاہیں آپ مانگے، ہٹا کٹا ہوں، خدمت کروں گا، آپ کی باغ کی خدمت کروں گا، یا جو آپ مناسب سمجھے قیمت بتائیں، میں قیامت کے دن کی باس پرس سے بچ جاؤں بس، کہ کیسے بغیر اجازت وہ سیب کھایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا جلال کے عالم میں تو کیا جواب دوں گا؟ اس باس پرس سے بچنے کے لیے جو قیمت آپ طے کریں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا کہ اگر واقعی یہ ارادہ ہے تو پھر ایک 10 سال ہمارے باغ کی خدمت کرو۔ کہاں ایک سیب، کہاں 10 سال۔ اب تصور کریں آپ، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاحبان عقل ہیں سب۔ میں کہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں آپ کی، میں بحیثیت عالم آپ کو جو ہے علم پہنچا رہا ہوں، آپ مجھے جو ہے 50,000 1 لاکھ تنخواہ دیں، تو آپ بولیں گے خدا حافظ، بہت سارے امام ہیں، بہت سارے خطیب ہیں، 20,000 میں 15 10,000 میں مل جاتے ہیں۔ یا ایک شیب کے لیے 10 سال کا معاوضہ طلب کرنا، اور پھر اس بندے کا، اس نوجوان کا قبول کرنا، اللہ اکبر، کہ ٹھیک ہے 10 سال کی خدمت، قیامت کے دن اگر چھوٹ جاؤں، رب تعالیٰ جلال سے بچ جاؤں، ناراضگی سے بچ جاؤں، تو یہ سستا سودا ہے۔ میں 10 سال آپ کے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 10 سال خدمت کے بعد پھر گئے خدمت میں، عرض کیا حضور مدت مکمل ہو گئی، اب معافی مل جائے گی، بخشش ہو جائے گی، سیب معاف کر دیں گے، آپ مجھے ہبا کر دیں گے؟ کہا کہ ایک دوسری شرط پوری کرنی ہوگی۔ واقعی ارادہ ہے نا بخشش ہو جائے، قیامت کے دن کے باس پور سے بچ جاؤ، تم اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤ۔ اگر واقعی ارادہ ہے تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، ضروری ہے کہ قیامت کے اس میں چھٹکارا مل جائے، رب کی ناراضی نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ آج ہم 70 90 99 کام جو ہے اپنے من کی مرضی کے کرتے ہیں، کسی کو یہ غرض نہیں کہ میرا رب بھی راضی ہے یا نہیں میرے کاموں سے۔ تو رب کی رضا حاصل ہو جائے اور اس کی ناراضی سے بچ جاؤں، تو 10 سال کی خدمت ہو گئی، بتائیں اور کیا کروں تاکہ آپ وہ سیب معاف کر دیں؟ تو کہا کہ ایک میری بیٹی ہے جو ایک طرح سے آنکھوں کی اندھی، دکھائی نہیں دیتا اس کو، کانوں کی بہری، زبان کی گونگی، ہاتھوں کی لولی، پاؤں کی لنگڑی،
ایک ایسی لڑکی ہے میری، ایک طرح سے یہ سارے عیب ہے اس کے اندر، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایسی کوئی شرط آپ کے سامنے رکھے کوئی خطیب، کوئی بہت بڑے عالم دین، تبھی میں آپ کو علم دوں گا، تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آج ائمہ خطبہ بول بول کے تھک رہے ہیں کہ کیا آپ کی زندگی 20,000 میں گزر رہی ہے؟ کیا 15-20 ہزار میں آپ کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے؟ میرا کرایے کا مکان ہے، 16,000 اس کی جو ہے کرایہ ہے، مسجد سے جو ہے 20,000 تنخواہ، تو 16,000 مکان کا کرایہ دے کے 4,000 میں امام تمہارا کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا دھوئے گا، کیا نچوڑے گا؟ الغرض تنقید نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، دیگر ائمہ، دیگر مساجد کے خادمین کی طرف آپ توجہ کریں نا۔ آپ خود سوچیں اپنی زندگی، آپ کے لیے 50,000 60,000 ناکافی ہے، اور ایک امام 20,000 میں زندگی گزار لے گا؟ کیسے گزارے گا؟ ویسے امام ہوں گے پھر 20,000 کے قابل، چاپلوسی کرنے والے، جی حضوری کرنے والے، نہ علم نہ کچھ نہ کیا، نہ تلفظ درست، نہ کوئی قابلیت علمی صلاحیت، جاہل مطلق، ایسے آ کے امام ہوں گے، مصلی پہ ہوں گے آپ کے۔ تو الغرض عزیزان گرامی، دوسری شرط کو بھی آپ نے مان لیا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، کیا کام کی ہے وہ لڑکی، جو آنکھ کی اندھی، کان کی بہری، زبان کی گونگی، ہاتھ کی لولی، پاؤں کی لنگڑی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، بس ایک بنتا جس طرح جو ہے پڑا ہوا ہے، اب اس کی خدمت کرنی ہے ساری زندگی۔ حضور اگر آپ سید معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی سستا سودا ہے، مجھے منظور ہے اگر قیامت کے دن کے بعد اوپر سے بچ جاؤں، اگر اللہ کی ناراضی سے بچ جاتا ہوں، اور وہ سید کی باس پرس اگر مجھ سے نہیں ہوتی ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی شرط قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ ایسی لڑکی سے بھی میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، حجرہ عروسی میں جب پہنچے، فوری واپس آ گئے، دیکھتے ہی ایک نظر دیکھا، حسین پیکر، پری پیکر، جمیل، انتہائی حسن و خوبصورتی کا ایک مرقع۔ اس نے آواز دی، حضرت جا کہاں رہے ہیں، آئیے، آپ ہی میرے شوہر نامدار ہے۔ ساری چیزیں کھل گئی کہ یہ تو پاؤں پہ کھڑی ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، ہاتھ سے مجھے برا رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے، ہاتھ بھی اچھے چل رہے، کام کر رہے، ہاتھ کی لولی نہیں ہے، لنگڑی نہیں ہے، زبان سے آواز دے رہی ہے، گونگی نہیں ہے، دیکھا ہے اس نے مجھے، اندھی نہیں ہے، سنا ہے دروازہ کھلنے کی، کمرے میں آنے کی آواز، تو کان کی بھی بہتر ہے، یعنی اس میں سے کوئی عیب نہیں، اور خوبصورتی کا مرقع ہے۔ فوری باہر نکل گئے تو آپ کے خسر عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور پیرانی پیر کے نانا ہے، وہ باہر ٹھہرے تھے، کہا مجھے معلوم تھا تم ایسے ہی باہر نکل جاؤ گے، اسی لیے میں آیا ہوں، ٹھہرا ہوں باہر، یہ آپ ہی کی اہلیہ ہے جس سے نکاح ہوا، یہ آپ کی زوجہ منکوحہ ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ایک طرح سے، میں نے غلط نہیں کہا تھا، ایک طرح سے اندھی ہے، ایک طرح سے بہری ہے، تو وہ کس طرح سے؟ اخروی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلامی احکام کے اعتبار سے، کہ ہر وہ منظر جس کو اسلام نے روکا، منع کیا دیکھنے سے، ہر اس منظر پر نگاہ ڈالنے سے ساری زندگی میری بچی سلامت رہی، میری بچی محفوظ رہی، کسی ایسے منظر پر اپنی نگاہیں نہیں ڈالی جن کا دیکھنا، جس منظر کا دیکھنا شریعت میں خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، شریعت میں منع ہو۔ ایسے ہر منظر کو دیکھنے سے میری بچی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اس طرح سے وہ نابینا ہے، ورنہ اخروی اعتبار سے تو اس سے بہتر آنکھیں کس کی ہے؟ اس سے بہتر آنکھیں جو قرآن دیکھے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، علماء کو دیکھے، غربا پروری کرے، تو آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھنا اخروی اعتبار سے، قرآن کی تلاوت ہے، علماء، ماں باپ کی خدمت، محبت سے دیکھنا ماں باپ کو، حج کی عبادت۔ تو الغرض کان کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہو کبھی میری بچی نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، کوئی ایسی بات جو احکام اسلام کے خلاف ہو اپنی زبان سے ادا کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ میری بچی نے زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، پاؤں کا، ہاتھوں کا کبھی غلط استعمال، شریعت کے خلاف استعمال نہیں کیا، اس اعتبار سے میری بچی لنگڑی لولی ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے یہ حور ہے، اللہ کی ولیہ ہے، متقیہ، زاہدہ، عابدہ، رابیہ۔ تو جب والد وہ ہو
متقی تقوی و پرہیزگاری کا عالم یہ کہ ایک سیب کی معافی چاہنے کے لیے 10 سال خدمت انجام دے باغ کی، اور پھر ایک ایسی شرط قبول کر لے لنگڑی لولی اپاہج لڑکی سے شادی کی۔ باپ ایسا ہو، ماں ایسی متقیہ اور پرہیزگار جس کا باپ گواہی دے رہا ہو جس بچی کے تقوی کی۔ آج ہم اپنے بچی کے کردار کی ضمانت نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کے کردار اور عصمت و عفت کی گواہی دیتے ہوئے بھی ہم ایک تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کے کردار پر اتنا یقین نہیں۔ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ام الخیر رحمۃ الجبار فاطمہ کے والد، کیا یقین ہے اپنی بیٹی پر؟ برملا کہتے ہیں کہ میری بچی کبھی نگاہوں سے غلط کام نہیں کیا، ہاتھوں سے کوئی خلاف ورزی شریعت مطہرہ کی نہیں کی، پاؤں سے کسی ایسی جگہ قدم نہیں رکھا جہاں جانا اللہ اور رسول کو ناپسند ہو۔ ایسی میری تقوی پرہیزگار والی بچی۔ تو جب ایسے دو عظیم ہستیوں کا سنگم ہوتا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہمیں اولادوں کی نافرمانیوں کا، ان کے فسق و فجور کا، ان کی بد کرداری کا شکوہ ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ماں باپ کا کردار اولاد کے اندر سرایت کرتا ہے، ماں باپ کا کیا گیا کیا دھرا سامنے آتا ہے۔ تم جیسے رہو گے اولاد ویسی رہے گی۔ تم فسق و فجور، ترک نماز، اسلامی احکام کی خلاف ورزی، اس کے برخچے اڑاتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تم سے 2-10 ہاتھ آگے فاسق و فاجر ہوگی تمہاری اولادیں، ہماری اولادیں۔ اگر ہم شریعت مطہرہ کی پاس و لحاظ رکھیں گے، نمازوں کی، دین اسلام کے احکام کی کا احترام کریں گے، پابندی کریں گے، عمل کریں گے، تو پھر اولادیں بھی جو ہے نیک نصیب ہوں گی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی رضی اللہ عنہما جیسے مجمع البحرین کا سنگم ہوتا ہے تو حسنین کریمین جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر فاطمہ جیسی ہستیاں ملتی ہے تو پھر غوث اعظم جیسی اولادیں پیدا ہوتی۔ کیسی ہستی کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہی ہے، ابھی پیٹ میں ہے، والدہ چھینکتی ہے، پیٹ میں اندر ہی سے جو ہے چھینک کا جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ، الحمدللہ کہتی ہے ماں، تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے ابھی ماں کے پیٹ میں، مگر ماں کی چھینک کا جواب، تشویق کا جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ 11 سال کی عمر میں والد ماجد کا وصال ہوا۔ جیلان ہی کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، حفظ قرآن مجید مکمل کیا، والدہ نے بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ دیکھو والد 11 سال کی عمر میں وصال، ماں خود ایک آپ کی ولادت ایسی کرامت ہے، سن یاس کو پہنچ چکی ہے ماں۔ 55 سال کے بعد عورت کو یہ اولاد جنے ختم ہو جاتی ہے امید، 50-55 کے بعد عورت اولاد دے یہ امید ختم ہو جاتی ہے، سن یاس کہتے ہیں اس کو۔ مگر حضور پیرانے پیر پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 ایئرس، 60 برس عمر ہے۔ خیر جو تو 18 سال کی عمر ہوئی، اس سے پہلے آپ کھیت کھلیان، آپ کے نانا جان کے بڑے کھیت باغات وغیرہ تھے، جیلان خود بڑا سرسبز و شاداب علاقہ، تو ایک بیل کے پیچھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے بیل کی طرف گئے تو بیل نے پلٹ کر آپ سے کہا زبان قال سے، یعنی فصیح زبان میں عربی میں، کہ عبد القادر، یا عبد القادر ما لہذا خلقت وما لہذا امرت، اے عبد القادر نہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ کام آپ مت کرو، کھیتی باڑی کرنے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا، آپ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ مکتب جاتے تو کسی کے ساتھ چلنے کی آواز آتی، بعد میں بتاتے ہیں آپ کے وہ ملائکہ تھے، آوازیں دیتے افسحوا لولی اللہ، ہٹو بچوں ہٹو، اللہ کے ولی کو آنے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ وقت کے اختاب آپ کے ساتھ چلتے، ملائکہ ساتھ چلتے مکتب کی طرف۔ ایک دن آپ نے جب یہ بیل کا واقعہ ہوا، اس نے کہا کہ عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، نہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا۔ یہ سنتے ہی دوڑتے ہوئے آئے، گھر پہ چھت پہ چڑھ گئے، دیکھا تو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، 488 عیسوی کا سال چل رہا ہے، 18 سال آپ کی عمر۔ چھت پہ آئے تو دیکھا کہ حاجی حضرات احرام کی حالت میں میدان عرفات میں وقوف عرفات، حج کا اہم فریضہ وہ ادا کرتے ہوئے آپ کو ایران سے مکہ المکرمہ میدان عرفات نظر آیا، اور حجاج جو ہے وقوف عرفات کرتے ہوئے نظر آئے، تو فوری گھر چھت سے نیچے اتر کر ماں سے لپٹ گئے، سارے واقعہ سنائے، امی جان میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، مکتب جاتا ہوں تو آوازیں آتی ہے، کوئی چل رہا ہے ساتھ معلوم ہوتا ہے، اور آج ایسا واقعہ ہوا، بیل نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، چھت پہ چڑھا تو یہ منظر نظر آ گیا۔
میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، امی جان آپ مجھے اللہ کے لیے ہبہ کر دیں۔ 78 سال عمر، 60 میں پیدا ہوئے تو اب کتنے ہو گئے؟ 70، 18 سال آپ کی عمر ہے تو والدہ کی 78، 2 کم 80۔ ضعیف خاتون، ضرورت ہے اولاد خدمت کرے اس موقع پر، لیکن مائیں بھی کیسی تھی؟ حصول علم ان کے پاس کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا۔ اسلام کا علم حاصل کرنا، حضور کے لائے ہوئے دین کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا تھی؟ باوجود ضعیفی کے کہا کہ بیٹے جاؤ علم حاصل کرو۔ بغداد، مراکش، بخارا، سمرقند وغیرہ بہت سے علاقے ہیں، لیکن بغداد 400 کلومیٹر دور، جاؤ علم حاصل کرو، اب میں تمہیں وعدہ کر رہی ہوں، بھیج رہی ہوں، امید نہیں ہے دوبارہ ملاقات کی، قیامت کے دن ہی اب تمہارا دیدار ہوگا۔ یہ تھی مائیں جنہیں یقین ہی نہیں کہ اب دوبارہ بیٹے سے ملاقات ہوگی، قیامت کے دن بیٹے تم سے ملاقات ہوگی، جاؤ علم حاصل کرو، اللہ کے رسول کے دین کی خدمت کرو۔ آپ آئے، 18 سال سے لے کر 488 سے لے کر 496 ہجری تک 8 سال علوم متداولہ، علوم معقولہ منقولہ، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، بدیع، بیان، عروض، تجوید، بہت سارے علوم، 13 علوم پر تو آپ درس دیا کرتے تھے شاگردوں کو مدرسہ قادریہ میں بغداد میں۔ تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث ہوئے۔ 8 سال مجاہدہ، مشقت اتنی زیادہ کی، 8 سال علم حاصل کیا ظاہری۔ اس کے بعد اس 8 سالہ حاصل کیے گئے علم پر عمل کے لیے مجاہدہ اور مشقت جو کیا، ویرانوں میں جا کر، برج عجمی میں، عراق کا ایک برج تھا جس میں آپ کے خیام کی وجہ سے، حالانکہ وہ عرب حصے میں ہے، وہ عرب علاقہ ہے، مگر اس برج کا، گنبد کا نام ہی برج عجمی رکھا گیا۔ کیوں؟ ایک عجم کے، ایک ایران کے ایک شخص نے اس میں 11 سال محنت اور مجاہدہ اور مشقت ریاضتیں کی، اس وجہ سے اس کا نام برج عجمی پڑ گیا۔ 25 سال آپ نے مجاہدہ، ریاضت، مشقتیں کی۔ اس کے بعد 521 ہجری کا جب دور آیا، حضور پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ 16 شوال کی تاریخ تھی۔ حضور پاک نے دیدار عطا فرما کر فرمایا، بیٹے عبد القادر، اب کمال حاصل کر لیا، علوم میں مجاہدہ مشقت سے کے مرحلوں سے بھی گزر گئے، اب رشد و ہدایت کا فریضہ کیوں انجام نہیں دیتے؟ وعظ و تقریر کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے تقریر کرو۔ عبد القادر جیلانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، نانا جان میں کیسے تقریر کروں، یہ عرب ہیں، میں عجمی۔ حضور پاک نے لعاب دہن ڈالا، منبر پر بیٹھے، پھر بھی کچھ بولنے سے ہچکچا رہے ہیں، زبان نہیں کھلتی۔ مولا علی شیر خدا آئے، انہوں نے بھی لعاب دہن ڈالا۔ بس ان دو کے، نانا جان کے اور حضرت مولا کائنات کے لعاب دہن کی تاثیر اور برکتیں تھیں۔ آپ نے زبان کھولی تو ایسے کھولی کہ مدرسہ کچھ دنوں کے بعد تنگ پڑ گیا۔ مدرسہ جب بھر گیا تو باہر عیدگاہ میں چلے گئے، بغداد کے عیدگاہ بھرنے لگی تو ویرانوں میں، صحراؤں میں چلے گئے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کے ایک ایک محفل واعظ میں 100، 200، 1000، 2000 نہیں، پورے 70,000 سامعین کا جو ہے سامنا ہوتا۔ 70,000 سامعین آپ کے واعظ کو، بیان کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ مائک کا کوئی سسٹم نہیں تھا، آواز کی کرامت تھی، پہلا شخص جیسی آواز سنتا، سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی اسی طرح صاف سنتا آواز۔ 400 علماء دوات القلم لے کر بیٹھ جاتے آپ کے نکات علمی کو لکھنے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن جوزی جیسی شخصیت، ابن تیمیہ کے شاگرد، ابن قیم کے شاگرد، ابن جوزی جیسی شخصیت بیٹھ کے حیران، متحیر، آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 13 آیتوں تک آپ نے سر ہلاتے ہلاتے کہا کہ ہاں یہ تفسیر میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد 14، 15، 16، 17 چلتے چلتے 40 تفسیریں جب آپ نے بیان کی تو عبد الرحمن ابن جوزی نے کپڑے پھاٹ لیے اور محفل سے نکل کے جنگلوں کی طرف بھاگ گئے اور کہا کہ عبد القادر، واقعی اللہ نے تمہیں محبوب سبحانی بنایا ہے، آپ حقیقت میں محبوب سبحانی ہیں، آپ کا یہ علم اکتسابی نہیں ہے، علم لدنی ہے، اللہ نے آپ کو علم کے وہ مقام پہ پہنچا۔ تو علم و عظمت کے اعتبار سے بہت اونچی شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ 11ویں کی خاص اہمیت، 11 سے کیا نسبت ہے حضور پیران پیر کو، 11 عدد سے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا انتظام ہے۔ آپ پڑھیے 11ویں پارے کی آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پارے 11 ہی میں کیوں ہے؟ 10 میں ہوتی، 12 میں ہوتی، 13 میں، پارے 11 ہی میں یہ آیت جس میں غوث اعظم دستگیر کا، اولیاء اللہ کا بیان۔
اور اس آیت کے حروف گن کے دیکھنا، یہ من جانب اللہ انتظام ہے۔ ہر 11ویں کرنے والے کی تائید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 11ویں کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ جن محبوب بندوں کا ذکر میں نے جس آیت میں کیا وہ آیت کے حروف الفاظ اگر گنو گے تو وہ الفاظ اور کلمات بھی 11 ہی ہیں۔ 11ویں پارے میں ہے، آیت کے کلمات 11 ہیں۔ حضور پیراج پیر جس سال پیدا ہوئے اس سال 1100 لڑکے پیدا ہوئے جیلان میں، کسی کو لڑکی پیدا نہیں ہوئی، پورے جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، پورے کے پورے اولیاء ہوئے۔ تو 11 کے عدد کو آپ کی ذات سے ایک خاص مناسبت ہے، تو انشاءاللہ 11ویں کی اہمیت پر آئندہ جمعہ خطاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔